اب ثلاثی مزید کے سلسلے کا جو آخری سبق ہے وہ ہے فعل مجہول، اور ثلاثی مجرد میں ماضی اور مضارع کے مجہول کے وزن ایک ہی ہوتے تھے. یعنی جو ماضی ثلاثی مجرد کا جو ماضی کا مجہول ہوتا تھا اس کا وزن ایک ہی ہوتا تھا فعلا، اور مضارع میں ایک ہی وزن ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا یفعلو. فعلا اور یفعلو یہ دو ہی وزن ہوتے تھے مجرد میں. مگر جب ثلاثی مزید کی بات کرتے ہیں تو ہر باب کا ماضی کا الگ مجہول کا وزن ہے اور مضارع کے مجہول کا وزن الگ الگ ہے. اور اگر ہم ماضی کے مجہول کا وزن دیکھیں ثلاثی مزید میں تو ان سب کے آخر میں الہ آتا ہے. اب چاہے آپ یہ قاعدہ دیکھیں کہ یہ وزن کیسے بنایا گیا ہے، چاہے آپ یہ چارٹ اپنے سامنے رکھ لیں. اس چارٹ میں جو ہے وہ ہر باب کا جو ہے وہ ماضی کے مجہول کے وزن کے سیگے بتائے گئے. جیسے باب افعال کا جو ماضی کا پہلا سیگا ہے وہ افعلا سے بنے گا. اب افعلا سے یہ پوری گردان ہوگی باب افعال میں، افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، افعلاتا، افعلنا. تو جو پہلا سیگا ہے وہ افعلا ہے، یعنی جو پہلے سیگے کا وزن ہے وہ افعلا ہے. اور آپ اس میں دیکھتے جائیے سب کی جو آخری ہے وہ الا میں ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ثلاثی مجرد میں ماضی کا جو مجہول تھے وہ الا تھا، فعلا تھا، تو وہاں سے الا لیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ پیش لگا دیا گیا. تو افعلا باب تفعیل میں فعلا، باب مفاعلہ میں فعلا، پیش کی وجہ سے واو آ گیا. باب تفاعل سے تو فعلا، باب تفاعل سے تو فعلا، باب افتعال سے افتعلا، باب انفعال سے انفعلا، اور باب استفعال سے استفعلا. تو چاہے ہم یہ وزن دیکھ لیں، چاہے ہم اس کا طریقہ دیکھ لیں کہ یہ بنا کس طرح ہے. تو اس میں یہ بتایا 52.3 میں کہ ماضی مجہول ثلاثی مجرد کے وزن فعلا سے ہمیں مزید فی کے ماضی مجہول بنانے کا بنیادی قاعدہ ملتا ہے کہ ماضی مجہول کا آخری حصہ ہمیشہ الا رہتا ہے، یعنی عین کلمے پر زیر اور ماضی کے پہلے سیغے میں لام کلمے پر زبر آتا ہے. تو اس قاعدے سے دوسری بات نوٹ کر لیں کہ آخری الا سے پہلے مجرد میں تو ایک ہی حرف یعنی فا کلمہ ہوتا ہے جس پر ضمہ آتا ہے، یعنی کہ فعلا. اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ مزید فی ماضی مجہول میں بھی آخری الا سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف آئیں ان سب کی حرکات بھی پیش میں بدل دی جائے. اس تبدیلی کے دوران درج ذیل دو باتوں کا خیال رکھا جائے گا. ایک تو یہ کہ جہاں جہاں حرکت کے بجائے علامت سکون ہو اسے برقرار رکھا جائے، یعنی اس کو پیش میں نہ بدلا جائے. دوسرا یہ کہ جب باب مفاعلہ اور باب تفاعل میں فا کلمے کو پیش لگانے کے بعد الف آئے تو چونکہ فو کو پڑھا نہیں جا سکتا لہٰذا یہاں الف کو اس کے ماقبل حرکت کے موافق حرف واو میں بدل دیں. یوں فو پڑھا جائے گا اور لکھا جائے گا. پیش کی موافقت جو ہے وہ واو سے ہوتی ہے، زبر کی الف سے اور زیر کی یا سے. تو یہاں چونکہ پیش کی موافقت واو سے ہے اور چونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا، فا کے اوپر پیش اور آگے الف ہے، تو اس لیے الف کے بجائے واو کر دیا گیا. تو ہم نے اس قاعدوں سے یہ نکالا ہے کہ سب ساکن ہوں گے اور اس سے پہلے ساکن کے علاوہ آخر میں الا ہوگا اور اس کے علاوہ پیش ہوگا. تو یہ ہر باب کا ماضی میں مجہول کے یہ پہلے سیگے ہیں، انہی سے جو ہے وہ پورا قاعدہ پوری گردان جو ہے بنے گا. باب انفعال سے مجہول نہیں ہوتا، جیسے ثلاثی مجرد میں باب کرومہ سے مجہول نہیں ہوتا، کیونکہ ثلاثی مجرد نے باب کرومہ اور ثلاثی مزید نے باب انفعال. یہ دو باب ایسے ہیں کہ ان میں سارے جو بھی افعال بنتے ہیں وہ لازم بنتے ہیں، متعدی نہیں بنتے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ لازم افعال کا مجہول نہیں بنتا، متعدی کا بنتا ہے. مجہول انہی افعال کا بنتا ہے جنہیں مفعول چاہیے ہوتا ہے. تو لازم کا تو مفعول ہوتا نہیں ہے، متعدی کا مفعول ہوتا ہے. تو باب انفعال اور باب کرومہ ان دونوں کے افعال جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مجہول نہیں بنتا. اب ثلاثی مزید مضارع کے مجہول کو دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے چارٹ ہے اور انہوں نے بنایا اس کو کس طرح ہے. اب یا تو ہم وزن یاد کر لیں یا پھر ہم اس طریقے کو دیکھ لیں جس سے بنایا گیا جو بتایا ہے آخری پیراگراف میں. مضارع مجہول ثلاثی مجرد کے وزن یفعلو سے ہمیں مزید فی کے مضارع مجہول بنانے کا درج ذیل بنیادی قاعدہ ملتا ہے، جس میں تین باتیں. پہلی یہ کہ مضارع مجہول کا آخری حصہ ہمیشہ الو رہتا ہے، کیونکہ یفعلو سے یہ الو آیا ہے. دوسری یہ کہ مضارع مجہول کی علامت مضارع پر ہمیشہ پیش آتا ہے. تیسری یہ کہ علامت مضارع اور آخری حصہ الو کے درمیان آنے والے باقی تمام حروف میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. تو یفعلو سے یفعلو ہو گیا، یفعلو سے یفعلو ہو گیا، یعنی اینڈنگ سب کی الو پہ ختم ہو رہی ہے. یفعلو سے یفعلو ہو گیا، یتفعلو سے یتفعلو،
اسی طرح آخر تک یستفعلو سے یستفعلو. تو ماضی مضارع ثلاثی مجرد کی طرح ثلاثی مزید میں بھی علامت مضارع پر پیش لگایا گیا ہے. ماضی میں الا لگایا گیا اور مضارع میں جو ہے وہ الو لگایا گیا ہے، جس طرح کے مجرد میں ہوتا ہے. پھر ہم سے پوچھا گیا کہ مندرجہ ذیل مصادر میں سے ہر ایک سے اس کے ماضی معروف و مجہول اور مضارع معروف و مجہول کا پہلا صیغہ بنائے. تو پہلا میں کر لیتا ہوں. جیسے انتخابن، یہ مصدر ہے اور ہمیں معلوم چل گیا کہ یہ انتخاب جو ہے وہ باب افتعال سے، تو ماضی معروف جو ہے باب افتعال سے افتعالا ہوتا ہے، تو یہ پھر بن جائے گا انتخابا. اور مضارع مجہول اس کا بن جائے گا غالباً انتخبو. ہم باب افتعال میں دیکھیں تو باب افتعال میں یہ ہے افتعلا، تو یہ بن جائے گا انتخبا. ماضی مجہول بن گیا انتخبا. پھر مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے باب افتعال سے انتخبا ینتخبو، تو یہ ینتخبو ہو گیا. اور مضارع مجہول ینتخبو باب افتعال سے یفتعلو ہے، تو یہ بن جائے گا ینتخبو. تو یہ ہم نے انتخاب سے باب افتعال، ماضی مضارع مجہول اور معروف دونوں کے پہلے صیغے ہم نے بنا لی. اب دوسرا تو کر لیں تقریب. تقربا، تقریب کون سے باب سے؟ یہ باب تفعیل سے ہے. جی جی، تو تقربا کیسے ہوگا؟ اب باب تفعیل سے ہوگا تو یہ جیسے میں یہ دھوکہ ہو فعل جاتا ہے کہ باب تفعیل کا جو مصدر ہے نا اس میں تا ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ماضی مضارع میں تا ہوتا ہے، اس کے ماضی مضارع میں تا نہیں ہوتا. فعل یفعل، قربا ہونا چاہیے. جی قربا ہونا چاہیے. قربا قربا ہو گیا ماضی معروف، اور مضارع معروف آپ نے کیا بتایا؟ یقربو. یقربو، یقربو. ٹھیک ہے. اب اس کا مجہول بنا لیں، ماضی مجہول. تو اس کا ماضی مجہول بنے گا قربا کا قربا ہونا چاہیے. قربا ہو جائے گا. جی یہ بن ٹھیک جائے ہے، گا قربا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے مضارع مجہول جو ہوگا یقربو ہے نا، تو یقربو ہی ہونا چاہیے. اس کا وہ تو آگے وہی ہے. یفعلو کے وزن پر یقربو. یقرب. یقربو الا ہوتا ہے ماضی میں اور الو ہوتا ہے مضارع میں، تو یہ اچھا، بن جائے الو، گا یقربو. یقربو، ٹھیک ہے. یقربو. جی مجاہدتن، یہ باب مفاعلہ سے ہے. میں ہی کروں کوئی اور کرے گا؟ آپ ہی کر دیں، کوئی اور تو نہیں ہمت کر رہے. تھوڑا سا اس کو اوپر کرنا ہے مجھے، کیونکہ نظر نہیں آ رہا مجھے. باب مفاعلہ، باب مفاعلہ جو ہے وہ پہلے ماضی بنا دیں. مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ابھی کہاں پہ گیا وہ. یا میں آپ کو یہ دکھا دوں؟ وہ دکھائے نا جو جہاں سے آپ، ہاں یہ مجاہدۃ باب مفاعلہ ہے نا جی. جی یہ مفاعلہ میں یہ جاہدہ ہو جائے گا اور ماضی جاہدہ. معروف. ٹھیک ہے. اس کا یجاہدو بن جائے گا اس کا مضارع معروف. جاہدہ یجاہدو. اب یہ بن جائے گا ماضی میں جوہدہ. جوہدہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بن جائے گا یجاہدو. یجاہدو. ٹھیک ہے جی. باب سوری انفاقن، نفقہ، یہ کون سے باب سے ہے انفاقن؟ باب انفال.
باب انفعال سے نہیں ہے۔ انفعال میں تو ان فی آلن، ایک دو ہاں یہ تین ہے چار پانچ چھ، یہ ایک انفعال، دو تین چار پانچ ہے۔ انفعال۔ یہ کون سا آ گیا پھر باب انفاق؟ تو یہ تو مجھے لگتا ہے ثلاثی مجرد کا لفظ ہے کوئی۔ نہیں نہیں جناب، ثلاثی مجرد میں نفقہ، نفع کا تو نہیں ہے۔ نافع کا ہے جی، نافع کا ینفق کو۔ نافقہ ہو جائے گا۔ یہ جی، کون سے باب سے ہے؟ باب افعال سے، نافع کا۔ باب، یہ باب افعال سے جناب۔ افعلا بابا، یفعلو، یہ بن جائے گا ہاں افعال، ٹھیک ہے انفقا ٹھیک ہے۔ ینفقو۔ ینفقو، یہاں انفقا ینفقو، انفق انفقا ینفق، ینفقو، باب افعال، انفاق باب افعال۔ ٹھیک ہے جی، اور اگلا ہے تقاضبن۔ تقاضب، باب تفاعل سے ہے یہ، باب تفاعل سے ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا بنانا پہلے کا 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 کاذبن ہو جائے گا، یہ کیا کہیں گے کاذب؟ آپ نے ماضی کا پہلا صیغہ بنانا ہے باب تفاعل سے۔ ہم ماضی کا باب تفاعل کا تفاعل تقاضب، تقاض کیا بننا چاہیے؟ جی باب تفاعل، باب تفاعل، باب تفاعل کا ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے تفاعلا۔ تفاعل، تقاذب، تقاذب، نہیں، تکذب، تکذبہ تو باب تفاعل ہو جائے گا، یہ تو باب تفاعل ہے نا۔ اگر یہ باب تفاعل ہوتا تو تقاذب، تجدید ہوتا، یہ تو تقاذبہ، یہ الف ہے، تقاذب ہو جائے گا، یہ تقاذبہ ہو جائے گا۔ تقاذب، یتقاذبو، یتا، یتقاذب، اچھا تو کاذبہ ہو جائے گا مجہول اس کا، تو کاذبہ، اور یوتا کاذبو ہو جائے گا مضارع مجہول۔ یتا کا زبو ہو جائے گا، ہاں یوتا کاذبو، بلکہ یہ تکاذبہ ہے، تکاذبو نہیں ہے، تکاذبہ یتا کا زبو۔ الات ہے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ثلاثی مجرد میں ماضی کا مجہول ہوتا ہے فعلا، تو ثلاثی مزید میں بھی جتنی اختتام ہوں گے وہ الا پہ ہوں گے، اور ماضی مضارع مجہول میں جو وزن ہے وہ ہے یفعلو، یعنی ثلاثی مزید کے مضارع کے مجہول کہ جتنا بھی آخری ہوگا وہ الو ہوگا، تو الا جو ہے وہ ماضی میں ہوگا، الو جو ہے وہ مضارع میں ہوگا۔ جی استحسان، باب استفال سے ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ بن جائے گا استحسن، استحسن، یستحسن، یستحسن، استحسن، 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 یستح، ہاں جی، استحسن، ٹھیک ہے، استحسن، جی، یستحسن، تحسن، یستحسن، ٹھیک ہے جی۔ اور جی اگلا ہے تنزیل، باب تفیل سے ہے جی، باب تفعیل سے ہے، نزل، نون زا لام اس کا مادہ ہے تو نزل، نزل، ینزل، نزل ینزل، نزل، 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 ینزل، ینزل، ٹھیک ہے جی باب ماضی، مفعلہ سے اگلا مشارکہ، جی مشارکت جی باب مفعلہ سے ہے، جی، تو اس کا بنے گا
باب مفعلہ ماضی کا پہلا شارکا سیگا ماضی شارکا کا پہلا سیگا شارکا یشارک شارکا یشارک، شارکا صحیح ہے، یشارکو فعل یفعل شارکا یشارکو یشارک۔ تو شورکا یشارکو شورکا اور شورکا یشارکو، یشارکو، یشارکو ہاں جی۔ الو پر ختم ہو رہا ہے تو یشارکو۔ اگلا تا باب تفاعل سے ہے نا، تعاقب، تو کیا بنے گا اس کا ماضی؟ تعاقب، آقا بھائی واقع ہے تعاقبا یتعاقبو، یتا یتعاقب یہ تو آقا وہ یتعاقبو۔ اب آ جائیں گے تعاقب، تعاقبا اور یہاں پہ آ جائے گا یتعاقبو۔ یتعاقبو استبدال استفعال، باب استفعال، استبدل، استبدل، استقبل یستقبل یستبدل، استبدل، یستبدل۔ استقبل الحمدللہ جناب، یہ مکمل ہو گیا ہمارا۔ اور اب فعل کے سیریز کے جو آخری ایکسرسائز ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ بھی آپ لوگ ماشاءاللہ ایک ایک کر کے کر لیں اس کو۔ اس میں ثلاثی مزید کے ابواب دیے گئے ہیں، تو لا جی یہ یکلف یکلف، یہ پھر وہی آگے نا باب تفیل سے، باب تفعیل ہے، کلفا یکلف، ٹھیک ہے جی، باب یکلف، تفعیل صحیح ہے۔ کلف یکلفہ کلفا یکلف، کیا ترجمہ کریں گے؟ جو ہوگا نہیں مکلف ٹھہراتا اللہ نفسن کسی نفس کو، الا سوائے وسعہا اس نفس کی وسعت کے، ہاں اس کی نفس کے لیے ہے نا، اس نفس کی وسعت سے۔ جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو اس کی وسعت کے الگ، یعنی اس کے سوا کی وسعت کے علاوہ اتنی وسعت ہے اتنے ہی اس کے مکلف ٹھہرائے گا۔ اس کو یکلف، اردو میں ہم کیا جملہ، تو یکلف باب تفعیل ہے اور مضارع کا پہلا صیغہ ہے، ما کاف لام جی فا اس کا مادہ ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ ہے، اس کا جو اللہ مفعول ہے وہ وہ نفس نفسن ہے حالت نصب میں۔ حالت تو نصب نہیں میں۔ مکلف ٹھہراتا اللہ کسی بھی نفس کو مگر اس کے وسعت کے مطابق۔ نفسن جو ہے یہاں پر نکرہ ہے، اس لیے یہ اس میں عام بات ہو گئی، عمومیت آ گئی۔ اچھا جی، کوئی اور صاحب کر لیں، علم الانسان ما لم یعلم۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہ باب تفعیل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور اس فعلا یعنی کہ باب تفعیل سے علم الانسان، اس میں جو فاعل ہے وہ ہوا، اس میں محذوف اس میں ہے، اس کے اندر ہے، اور انسان جو ہے مفعول ہے کہ اس نے سکھایا انسان کو ما جو کچھ لم یا لم جو کہ نہیں وہ جانتا تھا۔ صحیح جناب، ماشاءاللہ۔ علامہ باب تفعیل، ماضی کا پہلا صیغہ، واحد مذکر غائب، اس میں پوشیدہ فاعل ہوا ہے، الانسان مفعول ہے، حالت نصب میں ہے، معلم یعلم، لم جو ہے وہ چونکہ جازم میں مضارع ہے یعنی مظوم کر دیتا ہے، تو اصل میں یعلمو تھا، باب سمیہ سے مضارع کا پہلا صیغہ تھا یعلمو، اور لم کی وجہ سے مظوم ہو گیا اور یعلم ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے اس آیت میں ایک سوال بنتا ہو کہ اس میں سے آپ مضارع کی اعرابی حالت کی تبدیلی والا فعل بتائیں اور اس کی وجہ بیان کریں، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اس میں جتنے بھی افعال اور اسماء آئیں
ان کی اعرابی حالت بتائیں اور ان کی وجہ بیان کریں. تو علامہ تو ماضی ہے تو یہ تو مبنی ہوتا ہے. الانسانہ منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے، اور یعلم جو ہے وہ مجزوم ہے بوجہ لم. لم جو ہے وہ جازم مضارع ہے، تو یعلمو تھا تو لم کی وجہ سے یہ یعلم ہو گیا. جی کوئی اور صاحب کر لیں تیسری آیت. باب تفیل ہے، کذبت چوتھا سیگا ماضی کا، قوم اس کا فعل کیا نا فعل ظاہر ہو گیا، کذبت قوم نوحن، نوحن المرسلین. یہ نا ملانے کے لیے آگے کیا گیا ہے. یہ سارا جو ہے نا یہ اسی میں آ جاتا ہے، اس پر کام ہو رہا ہو، جس پر نائب الفاعل کہیں گے، کیا کہیں گے اسے، جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے. جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ تو مفعول ہوتا ہے، اور ہاں تو یہ جو نائب الفاعل کی جو اصطلاح ہے وہ مجہول کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے. تو اب ہاں آپ تو یہ ہو گیا نا، قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم قوم نے نوح جھٹلایا. اضافی ہوگا. دیکھیں، اگر تو یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ قوم نے جھٹلایا نوح کو، قوم نوح نے تو جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو. قوم نے جھٹلایا اپنے، قوم نوح نے اچھا نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا رسولوں کو. قوم نوح یہ مرکب اضافی ہوگا، اور مرسلین یہ موافق آئے گا. کذبت یہ چوتھا سے سیگا فعلا کا کذبات. اچھا، کذبت کا جو فاعل نوح ہے کی وہ، قوم نے جھٹلایا پیغمبروں کو، یہ ہو سکتا ہے نا. جی کذبت کا جو فاعل ہے وہ قوم نوحن ہے، اور نوحن آگے ملایا ہے تو یہ تو کذبت قوم نوحین المرسلین جو ہے، قوم نوحین جو ہے وہ فاعل ہے کذبت کا، اور المرسلین مفعول ہے. تو نوحین کو آگے ملانے کے لیے نون کتنی لگا دیا گیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہوا تھا. تو جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو. مرسلین مفعول ہے اس لیے یہ حالت نصب میں آ گیا. یقلب اللہ اللیل والنہار، قلب یقلب باب تفعیل سے مضارع کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اور مادہ ہے اس کا قاف لام اور با. تجدید سے ہم نے پہچانا کہ یہ باب تفعیل ہے. اس کا فاعل جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللیل والنہار مرکب عطفی جو ہے مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے. تو عدلتا بدلتا ہے اللہ رات اور دن. یقلب کا فاعل اللہ ہے، اور اس کا مفعول جو ہے وہ اللیل والنہار ہے. پھر پانچویں آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. تو کرمنا جو ہے یہ بھی باب تفعیل ہے، ماضی کا 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا، اور اس کا مادہ جو ہے وہ کاف را اور میم ہے. اور اس میں جو ہے وہ پوشیدہ فاعل ہے نحنو، اور بنی آدمہ جو ہے وہ مفعول ہے. بنی آدمہ جو ہے مرکب اضافی ہے، اور یقیناً ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو. فاستغفر ربہ، یہ فا الگ ہے اور استغفارہ الگ ہے. استغفارہ باب استفعال سے امر کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، مادہ اس کا غین فا اور را ہے. یہ یستغفرو تھا، اور تستغفرو ساتواں صیغہ ہوا. علامت مضارع تا ہٹا دیا، حمزہ زیر والی لگا دی، اور بعد میں اس کو مضموم کر دیا. تو یہ فا استغفر ربہ، بس تم استغفار طلب کرو، معافی طلب کرو اپنے رب سے. نہیں، معذرت، یہ استغفرہ جو ہے یہ باب استفعال کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے. استفعل یستفعل، استغفرہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا. بس اس نے معافی مانگی، استغفار طلب کیا اپنے رب سے. استغفرہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے باب استفعال سے، اس کا مادہ جو ہے وہ غین فا اور را ہے. استفعل کے وزن پر استغفرہ، تو یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. جی 7ویں آیت کوئی کر لیں، یہ ہم میں پہلے کر بھی رہا ہوں. جی. یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون. یقاتلون فعل ہے، فی سبیل اللہ مرکب جاری ہے، اور یہ مفعول ہے. یقاتلون لڑتے ہیں، یعنی قاف تا لا اس کا مادہ ہے، اور اس میں ایک حرف جو ہے وہ اضافی ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی ہے.
युफ़ाइलु के वज़न पर है, अब बाब मुफ़ाला से है, फ़ेल मज़ारे है और मुतादी है, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। अच्छा, और ये फ़ा यक़्तलूना के अंदर फ़ा जो है हर्फ़ अतफ़ है, और यक़्तलूना जो है ये क़ाफ़ ता ला इसका मादा है, युक़्तलू से है, बाब सलासी मुजर्रद का है, ये जमा मुज़क्कर गायब का तीसरा ही सिगा है, माजी मुज़ारे है। और ये यक़्तलूना व फ़ा यक़्तलूना व यक़्तलूना जो है मुरक्कब अत्फ़ी है, और ये जो है मफ़ूल बनकर आ रहा है। तो ये और युक़्तलूना जो है सलासी मुजर्रद का फ़ेल मज़ारे है और मजहूल है। ये या के ऊपर जो पेश है ये बता रही है कि ये मजहूल है। तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ होगा कि वो जंग करते हैं अल्लाह की राह में, फिर कत्ल करते भी हैं और कत्ल होते भी हैं। ठीक है जनाब। जो कातिलूना बाब मुफ़ाला, मुज़ारे का पहला सीगा है काफ ता और लाम, वाहिद मुज़क्कर गायब। मुज़ारे वो सब क़िताल करते हैं अल्लाह के रास्ते में। फ़यक़्तुलूना बाब नसरा से, और ये मुज़ारे का पहला सीगा है मारूफ में, बस वो कत्ल करते हैं। वयुक़्तलूना वही सलासे मुजर्रद बाब नसरा से, ये मजहूल का सीगा है, बस वो कत्ल करते हैं और कत्ल होते हैं। अच्छा, फ़यक़्तुलूना वयुक़्तलूना ये मुरक्कब अतफ़ी नहीं है ना, ये वाव हुर्फ़ अतफ़ दरमियान में आ गया है। मुरक्कब अतफ़ी तो उसमें मुरक्कब नाक़िस में आता है। ये तो दो बाक़ायदा ये दो जुमले हैं, तो इसलिए ये तो आप कह सकते हैं कि ये वाव हुर्फ़ अतफ़ है, मगर मुरक्कब अतफ़ी नहीं कह सकते। मुरक्कब अतफ़ी तो मुरक्कब नाक़िस होता है। तो वो सब क़िताल करते हैं अल्लाह के रास्ते में, बस वो कत्ल करते हैं और कत्ल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जी 8वीं आयत। इसमें लें क्या, इसमें ये दोनों ही फेल है, इसको क्या वो करेंगे? बस ये दो जुमलों को हुर्फ़ अतफ़ वाव ने जोड़ा है, अच्छा अच्छा, यूँ कह सकते हैं। जज़ाक मुरक्कब नाक़िस कहेंगे ना तो वो अतफ़ी कहेंगे तो वो नाक़िस में आ जाता है। अल्लाह। अच्छा जनाब, आयत नंबर 8 कोई कर दें। जी अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि इसमें मौसूल से ये जुमला स्टार्ट हो रहा है, तो जुमला इसमिया है। आमना युमिनु ईमानन बाबे फ़ाल से है, युक़ातिलूना वही बाबे मुफ़ाला जिसका तज़किरा भी किया गया था, और फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी हर्फ़ जारा है, सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। अल्लज़ीना वो लोग जो ईमान लाए, युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वो अल्लाह के रास्ते में कत्ल करते हैं, क़िताल करते हैं। और ये मफू वो मारू क्या नाम मजहूल भी है ना, युक़ातिलूना से मजहूल भी बन गया। वल्लज़ीना कफरू, अब यहाँ से अगला जुमला शुरू हो गया। वल्लज़ीना यानी वो अल्लाह भला करे, क्या नाम है, वही इसमें मौसूल से ये अगला जुमला शुरू हुआ। कफरू काफारा मादा है, कफरू से तीसरा सीगा बनता है माजी का। वल्लज़ीना कफरू युक़ातिलूना फ़ी सबील तागूत, और वही बाब मुफ़ाला है यहाँ पर, फ़ी सबील तागूत वो तागूत के रास्ते में करते हैं किताल। तो ये दो जुमले अलग अलग हो गए जी। ये है इसका जी एनालिसिस। जी आमनू जो है हमज़ा मीम नून, और माजी का तीसरा सीगा है जमा मुज़क्कर गायब, बाब फ़ाल से आमना आमना आमनू। वो युक़ातिलूना आपने मजहूल का, ये मजहूल तो नहीं है ना। अगर मजहूल होता तो आपने इसका तर्जुमा किया है वो क़िताल करते हैं, तो वो अगर ये मजहूल होता तो वो क़िताल होते हैं। ये असल में पेश जो आया है ये तो बाब मुफ़ाला की पेश है, फ़ाअला हाँ हाँ, बाब युफ़ाइल। मुफ़ाला ठीक, बाब मुफ़ाला की पेश तो ठीक। अल्लज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, युक़ातिलूना वो क़िताल करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने इनकार किया, युक़ातिलूना वो क़िताल करते हैं, फ़ी सबील तागूत तागूत के रास्ते में। तो इसमें 4 फ़ेल हैं। आमनू बाब फ़ाल माजी का तीसरा सीगा, युक़ातिलूना बाब मुफ़ाला मुज़ारे का तीसरा सीगा, फिर कफ़रू बाब नसरा से माजी का तीसरा सीगा, और युक़ातिलूना फिर बाब मुफ़ाला मुज़ारे का तीसरा सीगा। तो 4 फ़ेल इसमें आ गए। जनाब आयत नंबर 9 कोई कर दीजिए। अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, और हमने नाज़िल किया आपकी तरफ
ذکر یعنی قرآن پاک لتبین لا کے آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ انزلنا ہے باب کون سا ہے؟ باب فعال سے ہے، باب فعال سے ہے جی۔ نازل نزل ينزل انزلنا انزل انزل ينزل انزلنا جی 14واں سیگا نا، جی 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 14 للناس سے حرف جار ہے، لام کی وجہ سے للناس ہو گیا ہے، ما نزل پھر وہی آ گیا، یہ انزلنا تھا اور نزل ہے، نزل ینزل اس کے یہ کون سا سیگا بنے گا؟ یہ نزل باب تفعیل سے ہے نا، ہاں جی جی نزلہ مجہول ہے، باب تفعیل سے۔ تفعیل سے نزل ینزل نزل ٹھیک ہے، وَلَعَلَّهُمْ یتفکرون۔ یہ وانزلنا جو ہے باب افعال ہے، مادہ ہے نون زا اور لام، ماضی کا 14واں سیگا ہے جمع متکلم، اور اس میں جو ہے پوشیدہ فاعل نحنو موجود ہے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکا آپ پر الذکر، ذکر یہاں پہ مفعول ہے اس لیے یہ حالت نصب میں ہے، لتبینہ جو ہے باب تفعیل سے آیا، فعل یفعل یفعل سے یتبینو ہو جاتا ہے، لام کئی کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا، تبینو جو ہے تبینہ ہو گیا، لتبینہ لام کئی کی وجہ سے منصوب ہو گیا، ورنہ یہ تبینو تھا۔ تو یہ 7واں سیگا یہاں پر واحد مذکر حاضر کا، تاکہ آپ واضح کریں للناسی لوگوں کو، ما نزلہ الیہم، نزلہ باب تفعیل سے ماضی کا پہلا سیگا ہے، مجہول ہے، یہ نزلہ تھا اور مجہول ہونے کی وجہ سے یہ نزلہ ہو گیا، تو تاکہ آپ واضح کریں جو ان پر جو نازل ہوا الیہم ان پر، وَلَعَلَّهُمْ یتفکرون شاید کہ وہ تفکر کریں۔ تو انزلنا جو ہے باب افعال سے ہے، ذکرہ اس کا مفعول ہے، لتبینو میں تبینو تھا، یہ لام کئی کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا، نزلہ جو ہے باب تفعیل سے، اور یتفکرون جو ہے وہ مضارع کا تیسرا سیگا جمع مذکر غائب کا۔ لعلہم یتفکرون میں لعلہ جو ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ماضی کے اقسام کا جو چیپٹر تھا اس کے دوسرے چیپٹر میں، کہ لعلہ جو ہے یہ فعل کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں آتا، درمیان میں کوئی اسم آتا ہے یا ضمیر آتی ہے، اس لیے لعلہ یتفکرون نہیں ہوا ہے، لعلہم یتفکرون ہوا ہے، حالانکہ یتفکرون کے اندر میں ہم پوشیدہ ہے، مگر لعلہ کا مسئلہ یہی ہے کہ لعلہ ہے یا لیتا ہے، یہ فعل کے ساتھ براہ راست نہیں آتا، درمیان میں کوئی اس میں ظاہر ہو جائے یا ضمیر آ جائے، تو اس لیے ہم آ گئے یہاں پر۔ جی تبارک الذی نزل الفرقانہ، تبارکہ باب تفاعل سے، تا اور الف دونوں نے بتایا ہے کہ باب تفاعل ہے، تا ہوتا اور تجدید ہوتا تو تفاعل ہوتا، اور تا جو ہے وہ ہمیں بس یہ ہم پریشان نہ ہو جائیں، غلطی نہ کریں کہ یہ مضارع کا سیگا ہے، یہ تا جو ہے یہ اصل میں باب تفاعل کا ماضی کا پہلا سیگا ہے، مادہ اس کا با را اور کاف واحد مذکر غائب، تو تبارک الذی نزل الفرقانہ، نزلہ جو ہے باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل میں ماضی کا پہلا ہی سیگا ہے واحد مذکر غائب، تو بابرکت ہے وہ یا جس نے نازل کیا الفرقان، الذی نزل الفرقان، تو الذی جو ہے وہ نزلہ کا فاعل ہو گیا اور فرقانہ مفعول ہو گیا، اس لیے حالت نصب میں ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، عبدہ جو ہے مرکب اضافی علی کی وجہ سے مضاف جر میں آ گیا، لیکونا یہ یکونو تھا، لام کئی کی وجہ سے منصوب ہو گیا، تو لیکونا ہو گیا تاکہ ہو للعالمین نذیرہ، تاکہ وہ ہو تمام عالموں کے لیے، تو تبارکہ باب تفاعل سے ہے، نزلہ باب تفعیل سے ہے، اور تو اس میں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ تو سارے اسم ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جی یہ کوئی کر دیجیے۔ والذین جی اس میں موصول ہے، کافارا کافارو تیسرا سیگا ہے ماضی کا، باب کیا نام ہے، کفارا یکفرو، ہاں باب نصرہ سے، والذین کفروا وکذبوا یہ آ گیا جناب آپ کا باب تفعیل، اور یہ بھی تیسرا سیگا ہے،
بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. تو یہاں سے ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی، جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم وہ ہیں آگ والے یا جہیم یا جہنم والے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو اس میں اور انالیسس کیا ہو سکتا ہے مزید؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، الذین جو ہے مبتدا ہے، کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ اس کی خبر ہو گئی. کفروا جیسے آپ نے کہا باب نصرہ ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب. کذبوا جو ہے باب تفعیل سے، ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، کاف زال اور با. بی آیاتنا مرکب جاری ہے، آیاتنا مرکب اضافی ہے. آیاتن اور نا دونوں مل کے مرکب اضافی ہو گئے، ہمارے آیات ہماری نشانیاں. اور بی کی وجہ سے مضاف جو ہے وہ حالت جر میں آ گیا. اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم وہ جہنم والے ہیں، وہ آگ والے. اصحاب الجحیم مرکب اضافی ہے اور اولئک کا مبتدا، اصحاب الجحیم اس کی خبر. جی آیت نمبر 12. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. وَأَنزَلَ يُنزِلُ انزالاً باب فعال سے ہے جی، جملہ فعلیہ کیونکہ انزل سے شروع ہو رہا ہے. من السماء یہ من السماء یعنی اس کو کہتے ہیں جاری، مرکب جاری ہے. ماءً اس لیے کہ یہ اس کا مفعول ہے تو یہ وہ حالت نصب میں ہے. فاخرج، اخرج یخرج اخراجن یہ بھی باب فعال سے ہے جی. فاخرج بھی اس میں سے، من الثمرات یہ بھی مرکب جاری ہے، من الثمرات رزقا لکم، رزقن پھر آپ کا جو ہے وہ حالت نصب میں آ گیا اس لیے کہ یہ مفعول ہے. تو یہ بن گیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ، وہ اس نے اتارا آسمان سے پانی اور فَأَخْرَجَ اور پھر نکالا بھی اس میں سے، یعنی من الثمرات رزقا لکم تمہارے لیے رزق اور پھل، ثمرات رزقا لکم تمہارے لیے رزق اور پھل. یہ انزلہ باب افعال ہے، ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے، نون زا اور لام، اور معن اس کا مفعول ہے اس لیے یہ حالت نصب میں آ گیا. اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، من السماء مرکب جاری ہے، یہاں پر متعلق فعل ہے. انزلہ کا جو فاعل ہے وہ ہوا، اس میں پوشیدہ ہے، معن مفعول ہے، باب افعال ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا. اخرجہ، اخرجہ بھی باب افعال سے ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. بس اس نے نکالا بھی اس سے، من الثمراتی پھل، رزق لکم بطور رزق تمہارے لیے. رزق لکم یہاں بھی یہ حال ہے اس لیے یہ حالت نصب میں آیا. یا یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، اخرجہ کا رزقن یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے نکالا رزق پھلوں میں سے تمہارے لیے، تو اس لیے رزقن جو ہے وہ حالت نصب میں ہو گیا. اس آیت میں دو ہی فعل ہیں، انزلہ ہے اور اخرجہ ہے، دونوں باب افعال سے ہیں اور دونوں ماضی کے پہلے صیغے ہیں. ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، تو انصرفوا باب انفعال سے ہے، اس کا مادہ بھی سواترا اور فا ہے. اور اس کے بعد جو صرفہ ہے یہ بھی یہ ثلاثی مجرد سے، غالباً با فتح سے ہے یا کسی سے دیکھنا ہوگا. انصرفوا تو باب انفعال سے ہے اور صرفہ ثلاثی مجرد سے. انصرفوا انفعال جو ہے یہ لازم کے معنوں میں آتا ہے، بس تم سب پھر گئے. ثم انصرفوا پھر تم سب پھر گئے. صرفہ اب یہ متعدی کے معنوں میں آ گیا، صرف اللہ اللہ نے پھیر دیا. انصرفوا تم سب وہ سب پھر گئے، اور صرف اللہ اللہ نے پھیر دیا. تو انصرفوا ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، صرفہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، دونوں کا مادہ صوت اور آفا ہے، ایک ثلاثی مزید سے اور ایک مجرد سے. تو پھر وہ سب پھر گئے، صرف اللہ پھیر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دل. قلوبہ مفعول ہے اس لیے یہ حالت نصب میں آیا. تو ایک ہی آیت میں مجرد مزید دونوں ہیں، یہاں پہ جو مزید ہے وہ لازم ہے اور جو مجرد ہے وہ متعدی ہے. دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، دونوں ماضی ہے.
اور الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن. ینفقون باب انفعال سے، باب افعال سے، انفقا ینفقو باب افعال سے مضارع کا تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، نون فا و قاف، جو خرچ کرتے ہیں اموالہم. الذین فاعل ہے اور اموالہ مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں. تو جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال رات اور دن، باللیل والنہار مرکب جاری ہے، رات اور دن، سرًا و علانیۃً، اس حال میں کہ وہ چھپا ہوا ہو یا اعلانیہ ہو، پوشیدہ ہو یا ظاہری ہو. فَلَهُمْ، لا الگ ہے، ہم الگ ہے، فا الگ ہے، لہم تو مرکب جاری ہے. یہ لی تھا جو کہ جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو لا ہو جاتا ہے، اب فا جو ہے وہ سببیہ ہے. تو فلہم، پس ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. عند ظرف ہے، یہ عموماً مضاف آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے کو مضاف الیہ کرتا ہے. مضاف الیہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، ربہم، جس میں رب مضاف حالت جر میں ہے عندہ کی وجہ سے، اور ہم تو مضاف الیہ ہے. تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن خاموشی سے اور اعلانیہ، بس ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. للرجالی نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کمایا، مما اکتسبوا، اکتسبوا جو ہے وہ باب افتعال سے ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، مردوں کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے وہ ہے مما اکتسبنا، جو اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اکتسبنا جو ہے پھر وہ ماضی کا چھٹا صیغہ ہو گیا، اکتسبوا تیسرا صیغہ ہے، اور اکتسبنا جو ہے وہ چھٹا صیغہ ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قَرَأَ يُقْرَأُ، قُرِئَ جو مجہول کا صیغہ ہے با فتحہ سے، اور جب پڑھا جائے القرآن، قرآن. ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ اس وقت آتا ہے کہ جب وہ بات دوبارہ ممکن نہ ہو سکے، اور اذا اس وقت آتا ہے کہ جب وہ بات دوبارہ بھی ممکن ہو سکے، یعنی مستقبل میں بھی ہو سکے. تو اس کا وہ ترجمہ کرتے تھے جب، اور اذا کا ترجمہ کرتے تھے جب، یعنی اس سے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ واقعہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس کا آنے کا آگے ممکن نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ آتا ہے، واللہ اعلم. تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قُرِئَ مجہول ہے، القرآن جو ہے وہ اس مجہول کا نائب الفاعل ہے. اور جب پڑھا جائے قرآن، فا استمعوا لہو، اب یہ استمعوا یہاں پر استفعلا یستفعلوا سے یہ امر کا صیغہ ہو گیا. یہ تھا تستمعون، اور پھر جب اس کو امر بنایا تو یہ استمعوا ہو گیا، سین میم عین اس کا مادہ ہو گیا باب افتعال سے. تو اور جب پڑھا جائے قرآن، پس اہتمام سے سنو، لہو اس کو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. انصتوا باب افعال سے، اور یہ بھی امر کا صیغہ ہے. باب افعال کو پہچاننا نسبتاً آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کا حمزہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے، حمزہ تو قطعی ہوتا ہے، چاہے ماضی ہو چاہے امر ہو، اور اس کا عین کلمے پر زیر ہوتا ہے. اور جب پڑھا جائے قرآن، پس اہتمام سے سنو اس کو اور خاموش ہو، شاید کہ تم کو، لعلکم، شاید کہ تم کو، ترحمون، رحم کیا جائے. یہاں پہ بھی لعل جو ہے وہ ترحمون کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں آیا بلکہ درمیان میں کم آ گیا، اور ترحمون جو ہے وہ مجہول ہے اور مضارع کا نوا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یہ کوئی کر دیں گے 70واں آیت. ومن جاہد، جو کوئی کوشش کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ کوشش کرتا ہے اپنی جان کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ غنی ہے جہان کے لوگوں سے. جی، جاہدہ کس باب سے ہے؟ باب یہ مفاعلہ. ہے مفاعلہ سے. باب مفاعلہ سے. جاہدہ یجاہدو، یہاں پر ماضی مضارع دونوں ہی آ گیا باب مفاعلہ سے، جاہدہ اور یجاہدو. من جو ہے وہ جاہدہ کا فاعل ہو گیا، اور جو کوشش کرے بس اس کے لیے ہے. فإنما یجاہد لنفسہ، بس وہ کوشش کرتا ہے اپنے لیے، اپنی جان کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تو غنی ہے تمام عالموں سے. لام جو ہے وہ لام تاکید کا ہے، اور اس کو لام مزحلقہ بھی کہتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لام تاکید جو ہے وہ اصل میں مبتدا کے ساتھ آنا چاہیے تھا، مگر جب انا آتا ہے تو انا اسلام کو آگے کھسکاتا ہے، کھسکانے کو غالباً مزحلقہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو لام مزحلقہ بھی کہا جاتا ہے. بے شک اللہ غنی ہے
تمام عالموں سے، ان کی وجہ سے عالمونہ جو ہے وہ عالمینہ ہو گیا حالت جر میں۔ اور جناب آخری آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ، یہ کوئی کر دیجئے۔ یا ایھا الرسول یہ ندا ہے نا، ندا والا جملہ، یا ایھا الرسول بلغ، یہ ہے امر کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، بلغ ما انزل الیک، یہ باب فعال سے ہے اور مجہول کا انزلہ بن گیا نا پہلا ہی اس کا، الیک من ربک جو کہ نازل ہوا تیرے رب کی طرف سے، یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے آپ، ما انزل الیک جو بھیجا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے جناب، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے، ما انزل الیک جو نازل ہوا آپ پر، من ربک آپ کے رب کی جانب سے، بلغ باب تفعیل امر کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، با لام اور غاف اس کا مادہ ہے، انزلہ باب فعال ہے اور یہ بھی مجہول ہے، یہاں پر یہ مجہول ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جو نازل ہوا آپ پر من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔